السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وچ GNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی. دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج 19 نومبر 2020 ہے اور آج دن ہے جمعرات کا. یہ ٹاپ 10 وچ GNM کا دوپہر کا بلیٹن ہے. خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام پاکستان سے ہے. بھارت کے حمایت یافتہ تربیت یافتہ دہشت گرد افغانستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی فوج پر حملہ کر رہے ہیں. تازہ ترین بھارت کی دہشت گردی سامنے آئی ہے جس میں جنوبی وزیرستان میں پاکستان کی فوج پر حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 2 جوان شہید اور 3 زخمی ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ اور DGISPR کی جانب سے بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کو دیے گئے تھے کہ 66 ایسے مراکز ہیں افغانستان کے اندر جہاں سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے. اور آج پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان افغانستان کے دورے پر ہیں جہاں اس بات کا ثبوت دیا گیا ہے بھارت کی دہشت گردوں کی جانب سے کہ پاکستان کے وزیر اعظم افغانستان کے اندر اگرچہ آ رہے ہیں لیکن بھارت کو افغانستان سے نہیں نکالا جا سکتا. وہ پاکستان پر دہشت گردی کر کے حملے کرتے رہیں گے. ایک ایسے موقع پر جب پاکستان افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے کوشاں ہے اور افغان عوام کے لیے مسائل حل کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، تو اس موقع پر بھارت کی جانب سے پاکستان کی فوج پر جنوبی وزیرستان میں حملہ کروایا جانا یہ بھارت کی بدترین دہشت گردی ہے. یہی وجہ ہے اب پاکستان کے گمنام ہیروز اور پاکستان کے خفیہ ادارے، پاکستان کی فوج، جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے، یہ ساری چیزیں مل کر افغانستان کے اندر بھارت کو رسوا کر رہے ہیں اور بھارت کو شکست سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان آج افغانستان کے دورے پر اسی مقصد کے لیے گئے ہیں کہ اگر کابل انتظامیہ نے بھارت کی را ایجنسی کے دہشت گردی کے مراکز کو ختم نہ کیا تو پھر پاکستان اپنی فوجیں بھجوا کر یہاں دہشت گردوں کا، بھارتی درندوں کا خاتمہ کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین پاکستان سے ایک اچھی مفید خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ روس کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدے پر جو اتفاق ہے وہ ہو گیا ہے اور اب پاکستان اور روس مشترکہ طور پر جو گیس پائپ لائن ہے اس منصوبے پر کام بھی شروع کریں گے. اور روس بھی پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر چائنا کے بعد سرمایہ کاری کر رہا ہے جس سے بھارت کے عزائم جو پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دینا چاہتا ہے وہ خاک میں مل گئے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام UK کی پارلیمنٹ کے اندر ایک پاکستانی نژاد جو MP ہیں انہوں نے جو بھارت کی لائن آف کنٹرول پر درندگی ہے اس کے ثبوت دیے ہیں اور کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بسنے والے جو لوگ ہیں ان پر بھارت بلا اشتعال فائرنگ کر کے ان کی زندگیوں کا خاتمہ کر رہا ہے، ان کے حقوق چھین رہا ہے. جبکہ ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر معاشی ترقی بڑھ رہی ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کل فیصل آباد کا دورہ کر کے وہاں پر جو انڈسٹریاں ہیں انہیں جو مراعات ہیں وہ دینے کا اعلان کیے ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اور دنیا بھر سے پاکستان کے فیصل آباد کے اندر اور دیگر بڑے شہروں میں جو فیکٹریاں ہیں، جو انڈسٹریاں ہیں، وہاں پر سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے اور ان سے آرڈرز بھی لیے جا رہے ہیں، آرڈر بھی ان کو بک کروائے جا رہے ہیں. آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے. ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر میں آج پھر بھارت نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے. بھارتی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ان 4 لوگوں کا تعلق جیش محمد سے تھا جنہیں شہید کیا گیا ہے، لیکن ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ یہ عام مزدور تھے جن کو بھارت نے جعلی انکاؤنٹر کے اندر شہید کیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پلوامہ کے اندر بھارت کی مودی دہشت گرد جماعت کے جو چیف تھے BJP کے وہ مستعفی ہو گئے ہیں کیونکہ مجاہدین کے حملوں سے وہ ڈر چکے تھے، خوف زدہ تھے کہ مجاہدین حملہ کر کے انہیں ختم کر سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے نام سے مقبوضہ کشمیر میں مودی کی حکومت الیکشن کروا رہی ہے، اس کے لیے BJP کے لوگوں کو کھڑا کیا گیا ہے لیکن مجاہدین انہیں وارننگ دے چکے ہیں کہ جو کشمیر سے غداری کرے گا اس کا انجام عبرتناک ہوگا. یہی وجہ ہے اب BJP کے جو کارکنان تھے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ مستعفی ہونا شروع ہو چکے ہیں جسے مجاہدین اپنی بڑی کامیابی گردانتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی مظالم کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے عالمی برادری کو ثبوت دیے جا رہے ہیں اور پاکستان نے عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر کے اندر بھارتی مظالم کو رکوایا جائے. روزانہ کی بنیاد پر کشمیریوں کو گولیاں مار کر شہید کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں.
اس پر دنیا نوٹس بھی لے اور کشمیریوں کے مسائل کو حل بھی کرے۔ ساتھ نازک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کشمیر بھر کے اندر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت کو اور وہاں جو ان کی شناخت ہے اسے تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ ہندوؤں کو لا کر، ہندوؤں کو بسا کر اور کشمیری مسلح ہو کر فیصلہ کن مارکا غزوہ ہند بھی لڑیں گے اور بھارت کے ہندوؤں کو کشمیر سے بھگائیں گے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، بھارتی میڈیا جھوٹ تو بولتا رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ لداخ کے اندر معاملات طے پا گئے ہیں، یہاں تک کہ دعویٰ کیا گیا کہ دیوالی کے موقع پر چائنا فوجیں پیچھے ہٹا لے گا، اور بھارتی آرمی چیف نے اور بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اور بھارتی وزیر دفاع نے تمام نے دعوے کیے کہ چائنا فوجیں پیچھے ہٹا رہا ہے اور لداخ کے اندر تنازع حل ہو رہا ہے۔ لیکن ناظرین، اب ہندوستان ٹائمز نے خود رپورٹ چھاپی ہے کہ لداخ کے اندر بھارت کے خلاف چائنا فوجیں پیچھے نہیں ہٹا رہا بلکہ فوجوں کو بڑھا رہا ہے اور بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے، اور لداخ کے اندر مستقل رہنے کی پلاننگ بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے تمام کے تمام وہ کام کیے جا رہے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ چائنا لداخ کا قبضہ چھوڑ نہیں رہا ہے بلکہ لداخ میں بھارت کو پیچھے ہٹا کر مزید علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو پہلے ہی اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی مظالم ہیں جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک آرٹیکل 370 کا جو متنازع فیصلہ ہے مودی حکومت اسے واپس نہیں لے گی، تب تک چائنا بھی لداخ سے فوجیں پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ یہی وجہ ہے لداخ کے اندر بھارت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور چائنا بھارتی علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کام جو چائنا کی جانب سے خفیہ ہتھیار ہیں، مائکرو ویو جو ویپنز ہیں، ان کا بھی استعمال ہو رہا ہے جس کا بھارت کے پاس کوئی توڑ موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام بھارت کی نیوی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس مزید ایسے جنگی جہاز آ چکے ہیں جن کے ذریعے سے بآسانی پیٹرول بھرا جا سکتا ہے اور مختلف جنگی محاذوں پر کامیابیاں یا ان کی مدد لی جا سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھارت کی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جدید جنگی میزائلوں کے تجربات شروع کر رکھے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید جنگی میزائلوں کے تجربات سے بھارت پاکستان اور چین پر اپنی دھاک بٹھائے گا اور ان پر برتری کے دعوے بھی کرے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لفظ جہاد کے خلاف بھارت کی 5 ریاستوں نے مختلف بلز منظور کرنے پر غور شروع کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے مدھیہ پردیش کی ریاست میں مسلمانوں کو ہندو لڑکیوں کو مسلمان کر کے شادی کرنے سے روکا گیا ہے، اور اگر کسی مسلمان نے ہندو لڑکی سے شادی کی مسلمان کر کے تو اسے 5 سال جیل میں رہنا ہوگا۔ اور اب بھارت کی بی جے پی حکومت کی جانب سے مزید ریاستوں کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی ہندو لڑکیوں کو مسلمان کر کے شادیوں کو روکے اور اس کے لیے قانون سازی کرے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام بھارت کے اندر بی جے پی کی حکومت کے آنے کے بعد مسلمانوں پر تشدد بڑھا ہے اور اس طرح کے ظالمانہ اقدامات کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہاں تک کہ بی جے پی کے ایک سیاسی رہنما نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ دراصل ISI جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ہے وہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہندو لڑکیوں کو مسلمان کروا کے ان کے ساتھ شادی کروانے کا جو سلسلہ ہے یہ بھی پاکستان کی ISI نے شروع کیا ہے، اور یہ سب ISI کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ حالانکہ ناظرین کرام بھارت کے اندر مسلمان سال ہا سال سے موجود ہیں اور بھارت کے اندر اسلامی جو حکومت تھی مسلمانوں کی یا اس کے بعد کے جو ادوار ہیں یہ شروع سے بھارت کی تاریخ رہی ہے کہ اگر کوئی جو اسلام کی تبلیغ کا ایک سلسلہ ہے اس میں بہت سے ہندو متاثر ہوتے ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے وہ اپنے خاندانوں کے اندر ہندوؤں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، وہاں کی جو خواتین ہیں اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں۔ تو اس پر اب بی جے پی حکومت کی جانب سے قانون لایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی ہندو لڑکی سے شادی نہیں کر سکے گا۔ دوسرے لفظوں میں کوئی بھی ہندو اب مسلمان ہونے کی بھارت کے اندر کوشش نہیں کرے گا۔ یہ مذموم مقاصد ہیں بی جے پی حکومت کے، اس لیے بھارتی مسلمانوں کو ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، لڑنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کا اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ شاہین باغ کے جو مظاہرین گرفتار کیے گئے تھے مسلمان مظاہرین، ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں اور وہ کئی مہینوں سے جیلوں کے اندر ہیں جو مختلف امراض کا بھی شکار ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے ناظرین کام بھارت کے اندر تبلیغی جماعت کے بیشتر اراکین اب بھی جیلوں میں ہیں جن کو کورونا پھیلانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، جو بھارت کی مسلمان دشمنی
کا منہ بولتا ثبوت ہیں، پھر بھی بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے ہاں اقلیتیں محفوظ ہیں، انہیں پورے کے پورے حقوق دیے جاتے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین کرام، افغانستان سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی فوجوں کو نکالنے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن اشرف غنی کابل حکومت پریشان ہے۔ یہی وجہ ہے پہلے اشرف غنی کی جانب سے امریکہ کے وزیر دفاع سے پینٹاگون کے جو نئے سربراہ ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کی منت سماجت کی گئی کہ امریکہ اپنی فوجیں افغانستان سے نہ نکالے، اور اب ناظرین کرام اشرف غنی کی جانب سے نیٹو کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان سے فون پر رابطہ کر کے ان کی منت سماجت کی گئی ہے کہ افغانستان سے نیٹو اپنی فوجیں نہ نکالے، ورنہ کابل حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آسٹریلیا کی فوجوں نے نیٹو کی پلیٹ فارم سے جو افغانستان کے اندر درندگی کی ہے اس کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ آسٹریلین فوجوں نے افغانستان کے اندر 39 نہتے شہریوں کو شہید کیا تھا، یہاں تک کہ ناظرین کرام تفریح کے نام پر بطور جشن منانے کے لیے بھی وہ نہتے جو افغانستان کے شہری تھے ان کو گولیاں مار کر بھون ڈالتے تھے، ان کو شہید کر دیتے تھے۔ اور ناظرین کرام نہ صرف آسٹریلیا کے فوجی بلکہ دنیا کے جو 44 ملک ہیں جو نیٹو کے ساتھ مل کر لڑتے رہے ہیں ان تمام ممالک کی فوجیں اسی طرح درندگی افغانستان کے اندر کرتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنیوا کانفرنس 24 نومبر کو ہو رہی ہے، اور اس کانفرنس کے اندر افغانستان کی عوام کے لیے جو فنڈنگ کا سلسلہ ہے یا فنڈنگ جمع کرنے کا سلسلہ ہے وہ ہوگا، جس میں افغانستان کی عوام کے نام پر کروڑوں ڈالر جمع کیے جائیں گے، لیکن یہ سارا کا سارا فنڈ، یہ سارا کا سارا پیسہ افغان عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اشرف غنی کی حکومت اور ان کے چہیتے اور ان کے جو مشیر ہیں وہ ان پیسوں کو کرپشن کی نظر کر دیتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ اس لیے طالبان کی امارت اسلامیہ جنیوا کانفرنس کے اندر شامل تمام کے تمام رکن ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کی عوام کے لیے دی جانے والی جو فنڈنگ ہے اس کی مناسب دیکھ بھال بھی کریں اور اس کو عوام تک پہنچائیں، تبھی اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ اشرف غنی کو جو فنڈنگ دی جاتی ہے اس کے ذریعے سے وہ ظلم کرتا ہے اور کرپشن کے ذریعے سے پیسے اپنی جیبوں میں ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام چند روز پہلے خبر سامنے آئی تھی کہ جنیوا کانفرنس میں جو جنیوا کانفرنس کے مندوبین ہیں انہوں نے طالبان کو بھی شامل کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب اشرف غنی کی ایما پر طالبان کی امارت اسلامیہ کو جنیوا کانفرنس میں نہیں بلایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان اور کابل فوج میں شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں میں 20 فوجی کابل حکومت کے مار ڈالنے کا طالبان دعویٰ کر رہے ہیں اور متعدد چیک پوسٹیں فتح کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور بھاری مال غنیمت بھی طالبان کو حاصل ہوا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام ترک فوجیں اس وقت شمالی شام کے اندر اور عراق کے اندر کرد باغیوں کے خلاف PKK نامی ایک دہشت گرد گروہ یا تنظیم ہے اس کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں اور اس میں انہیں کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، لیکن آج ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ 2 ترک فوجی آپریشن کے دوران شہید ہوئے ہیں اور 3 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ شام کے اندر اور عراق کے اندر دہشت گردوں کا صفایا کر کے امن و امان قائم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ روس کے ساتھ ترکی کا ایک نیا معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت روس پہلی مرتبہ ترکی کے ذریعے سے اپنی گیس دنیا کو فروخت کر سکے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر کرد باغیوں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید کرد باغی اور داعش کے جو کارندے ہیں انہیں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو دنیا کی مشہور کمپنی ہے جس کی جانب سے کورونا ویکسین تیاری کا دعویٰ کیا گیا ہے جو 90% تک متاثر ہے اور ایفیکٹو ہے، ان سے تقریباً 10 لاکھ جو کورونا ویکسین ہے وہ ترکی نے خریدنے کا معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے عرب ممالک میں بیرونی تعلقات، خارجہ تعلقات، ڈپلومیسی اور دنیا بھر کے اندر اپنے سیاسی تعلقات میں پہلا نمبر حاصل کیا ہے۔ عرب دنیا کے 13 ممالک کو ترکی سمیت شامل کیا گیا تھا اور ان کی خارجہ پالیسی کا جائزہ لیا گیا تھا، اس میں ترکی نے پہلا نمبر حاصل
حاصل کیا ہے کہ ترکی دنیا بھر کے اندر خارجہ پالیسی میں انتہائی متاثر کن کردار ادا کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین اور بحرین سے ہے۔ ناظرین، تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے جو غیر قانونی یہودی آبادکاریاں کر رکھی ہیں فلسطینی علاقوں میں، اس کے خلاف اقوام متحدہ کے 156 رکن ممالک نے مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ جو غیر قانونی یہودی آبادکاریاں ہیں فلسطینی علاقوں میں یہ غیر قانونی ہیں، ان پر اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے۔ یروشلم اخبار کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں شامل 156 ممالک نے اسرائیل کی یہودی آبادکاریوں کی مخالفت کی ہے، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بحرین کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی صدر سے ملاقات کی ہے اور اسرائیل اور بحرین کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے، اور ہفتہ وار تقریباً 14 فلائٹیں بحرین اور اسرائیل کے درمیان چلائی جائیں گی، اور دونوں ملک ایک دوسرے کے ہاں سفارت خانے کھولنے پر بھی اتفاق کر چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یروشلم اخبار میں پاکستان کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ اسرائیلی یہودی میڈیا نیٹ ورک کے مطابق پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سعودی عرب پریشر ڈال رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے، حالانکہ ناظرین پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ سعودی عرب پاکستان پر پریشر ڈال رہا ہے، بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کچھ ملک چاہتے ضرور ہیں کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن پاکستان کے جو بانی تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا موقف واضح ہے کہ اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک فلسطینیوں کے جو زمین ہے ان پر غاصب جو قبضہ ہے وہ اسرائیلی یہودی نہ چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اسرائیلی یہودیوں نے بیان دیا ہے کہ شام کے اندر ایرانی جو ٹھکانے ہیں ان پر بمباری کی گئی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ مزید جو عسکری مراکز ہیں ایران کے شام کے اندر ان پر بمباری کر کے انہیں ختم کیا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل شام پر قبضہ کرنے کے لیے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے شام کے اندر مداخلت کر رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین فلسطین سے، سعودی عرب سے اور یمن سے ہے۔ تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کے صدر محمود عباس کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ متحدہ عرب امارات اور بحرین اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، لہٰذا ان دونوں عرب ملکوں کے ساتھ فلسطین اپنے تعلقات ختم کر رہا ہے اور یہاں سے اپنے سفیروں کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین امریکہ کی کانگریس میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو 23 ارب ڈالر کا جو اسلحہ ٹرمپ انتظامیہ فروخت کر رہی ہے وہ نہ فروخت کیا جائے، کیونکہ یہ اسلحہ نہتے یمن کی عوام پر استعمال ہوگا، لہٰذا ٹرمپ کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ متحدہ عرب امارات کو 23 ارب ڈالر میں F-35 جو خطرناک طیارے ہیں وہ فروخت نہ کیے جائیں، اس کی مخالفت کانگریس کر رہی ہے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ حوثیوں نے سعودی عرب کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب پر امید نہ رہے اور مطمئن نہ رہے کہ ان پر حملے نہیں ہوں گے۔ حوثی آنے والے دنوں میں سعودی عرب کے اہم اہداف کو ٹارگٹ کریں گے اور سعودی عرب کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ جبکہ ناظرین سعودی اتحاد نے یمن کے حوثیوں کے خلاف بمباری کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس میں متعدد حوثیوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین امریکہ سے اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی عہدیداروں نے بیان دیا ہے کہ ایران کے خلاف مزید پابندیاں ٹرمپ حکومت لگائے گی، لیکن امریکہ کے مختلف اخبارات کے اندر مختلف جو ماہرین ہیں اور تجزیہ کار ہیں وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ایک طرف ٹرمپ ایران پر حملے کرنے کے بیان دے رہے ہیں، دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ عراق سے، شام سے فوجوں کو نکال رہی ہے، جو بظاہر تضاد ہے۔ اور بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فوجوں کو بھی نکالا جا رہا ہو اور ایران پر حملے کرنے کی پلاننگ بھی کی جا رہی ہو؟ اس لیے یہ محض ڈرامہ اور دکھلاوا ہے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے اور مختلف ریاستوں کی عدالتوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے کہ ٹرمپ کی جیت کا اعلان کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں 232 الیکٹورل ووٹ حاصل ہیں ٹرمپ کو اب تک، جبکہ ان کے مد مقابل جو بائیڈن کو 290 سے زائد ووٹ حاصل ہوئے ہیں، اور ٹرمپ دھاندلی کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن جو بائیڈن کی حکومت ہے یا جو بائیڈن کی پارٹی دھاندلی کو مسترد کر رہی ہے۔ اور اس وقت امریکہ کی مختلف ریاستوں میں اختلاف بھی ہے، تنازع بھی ہے اور فسادات اور جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ جبکہ ناظرین ٹرمپ کی جانب سے دھاندلی کا جو الیکشن ہے اس کو فوکس کیا ہوا ہے ٹرمپ کی جانب
جانب سے، اور یہی وجہ ہے G7 ممالک کا جو اجلاس ہے وہ ٹرمپ حکومت کی جانب سے رواں سال بلانے کی تیاریاں نہیں کی جا رہی ہیں، جس پر G7 ممالک میں یورپی ممالک نے شدید تحفظات کا امریکہ کے خلاف اظہار بھی کیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے، مصر سے اور کینیڈا سے ہے۔ ناظرین، تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کی پارلیمنٹ میں ایمانوئل میکرون حکومت کی جانب سے ایک نیا بل مسلمانوں کے خلاف لایا جا رہا ہے، جس میں مسلمانوں کو اس بات پر پابند کیا جائے گا کہ مسلمان مذہبی بنیادوں پر حکومت کے خلاف مظاہرہ نہیں کر سکتے ہیں، اور مذہبی بنیادوں پر کسی بھی حکومتی جماعت کو یا کسی بھی شخص کو دھمکایا نہیں جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، کہ اگر مسلمان جو گستاخانہ واقع یا گستاخانہ خاکے شائع ہوتے ہیں فرانس کے اندر، ان کے خلاف مظاہرہ کریں گے تو یہ جرم ہوگا اور مسلمانوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، اس سے پہلے پولیس کی ویڈیوز، تصاویر اور فوٹیج کو شیئر کرنے کے حوالے سے بل لانے کی منظوری دی گئی تھی، جس کے خلاف فرانس کے اندر، دنیا بھر کے اندر مظاہرے جاری ہیں، اور فرانس مسلمانوں کو یورپ کے اندر سے نکالنے کے لیے ایک تحریک کو منظم کر رہا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام فوبیا یورپ کے اندر کتنا بڑھ چکا ہے۔ ایسے میں ناظرین، 2.5 کروڑ سے زائد بسنے والے یورپین مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ فرانس کے ان ظالمانہ اقدامات کے خلاف کھڑے ہوں، سٹینڈ لیں، ورنہ یورپ کے اندر مسلمانوں کو تنگ کر دیا جائے گا۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مصر کے ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی مخالفین کو جیلوں میں بھر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے مصر کے اندر مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے پر ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی کی حکومت پر شدید تنقید کی ہے اور مخالفین کو جیلوں سے رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، کینیڈا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ 5G ہواوے استعمال کر رہی ہے، تجربات کر رہی ہے۔ کینیڈا کے اندر اپوزیشن جماعتوں نے جسٹن ٹروڈو کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کینیڈا کے اندر 5G جو ہواوے نیٹ ورک انسٹال کر رہا ہے اس کو روکا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جاسوسی کر کے کینیڈا کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔